بات یہ ہے جی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فارسی کے بہت بڑے شاعر بیدل، انہوں نے ایک مصرع کہا تھا جو کہ پاکستان کی صورتحال پہ لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے لکھا تھا. جب ہم آزاد ہوئے اور اب تک کا سفر، اس کو اس نے 3 لائنوں میں بتایا ہے. تو وہ کیا ہے؟ 3 لفظوں میں بلکہ. شب رفت سحر نشد شب آمد، یعنی کہ رات گئی صبح نہیں ہوئی، رات آ گئی. ہماری ملک کی صورتحال بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنے مذہب، اپنے کلچر اور اپنی روایات کے مطابق اپنے اسلامی تمدن کے تحت ہم اپنی زندگی گزاریں گے. ایک خوشحال پاکستان ہوگا جس میں کہ انصاف بھی ہوگا، جس میں کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے اور ہر طرف امن ہوگا. لوگ اپنی پراپرٹی اور اپنی جانوں کو محفوظ سمجھیں گے. ایک جمہوریت پہ مبنی ہمارا سیاسی نظام ہوگا، ایک آئین ہوگا، ایک قانون کی حکمرانی ہوگی، اور اس طرح سے ہم جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں اس میں اپنی ایک شناخت بنائیں گے. لیکن بدقسمتی سے پہلے تاریخ 1947 سے تو ہم نہیں شروع کرتے، لیکن مختصراً میں یہ ضرور کہوں گا کہ قومیں اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں. وہ اپنی کی ہوئی غلطیوں کو کریکٹ کرتی ہیں، درست کرتی ہیں، تاکہ وہ غلطیاں جنہوں نے کہ ہمیں نقصان پہنچایا ہے اس کا تدارک ہو سکے اور آئندہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں. لیکن بدقسمتی سے جب 1971 میں الیکشنز ہوئے تو 1971 کے الیکشن کا ہم چھوٹے تھے اس وقت، ہمیں اتنا ضرور یاد ہے اور تھوڑی بہت تاریخ پڑھی ہے کہ جو وہ الیکشن ہوا تو اس کا جو بنیادی تنازع تھا کہ جو زیادہ مینڈیٹ جس کو پاکستان کے عوام نے دیا تھا ان کو حکومت نہیں دی گئی، اور وہ اس مغربی پاکستان میں کچھ سیاسی پارٹیاں تھیں جو کہ آج بھی ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے سہولت کاری کی اور وہ مینڈیٹ جو کہ پاکستان کے عوام میجورٹی نے دیا تھا وہ ان کو نہیں ملا. نتیجتاً ملک 2 لخت ہو گیا. امیجن، آپ سوچیں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک رائے شماری ہو، الیکشن ہو، اس میں ایک پارٹی میجورٹی لیتی ہے، ہم ان کو ڈینائی کرتے ہیں، ان کا حق یعنی کہ پاکستان کے عوام کو ڈینائی کرتے ہیں، کیونکہ نمائندے تو چنے ہوئے ہوتے ہیں پاکستان کے عوام کی وجہ سے. ملک 2 نیم ہو گیا. ہمارے لگتا ہے کہ سر پر جو تک نہیں رہیں گی، اور ہم نے مسلسل متنازع اس کے بعد اتنی بڑی غلطی اور اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کے بعد بھی ہم نے اپنے الیکشنز کو صاف اور شفاف طریقے سے نہیں کرا سکے. اس کی لیٹسٹ ایگزامپل پچھلے سال 8 فروری کا الیکشن تھا، جس کو کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے 1 سال پورا ہو گیا. پہلے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کرایا گیا، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرایا گیا، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ سندھ ہاؤس میں جو مارکیٹ لگی ہوئی تھی لوٹوں کی، اس کے ذریعے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈسکوالیفائی، وہ اس کا نو کانفیڈنس موشن پاس کرایا گیا. اس کے بعد جو بھی ہوا آپ نے دیکھا، اور یہ کہانی بڑی پرانی ہے لیکن اب اس میں کچھ اور زیادہ شدت آ گئی ہے.
کہ پاکستان چونکہ کبھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں کرا سکا، نتیجتاً ملک میں معاشی، سیاسی، سماجی عدم استحکام مسلسل رہا، کیونکہ جو بھی الیکشن ہوتا تھا اس میں جو لوگ جس کو ان کو ہرایا جاتا تھا وہ پروٹیسٹ کرتے تھے، اور اس طرح کی کہانی چلتی رہی، اور ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا، اور نہ ہم نے کوشش کی، بلکہ ہم نے کوشش یہ کی کہ کس طرح سے اس نظام کو مزید، اس دھاندلی کے نظام کو کس طرح سے مزید بہتر کیا جائے۔ اس کی پہلی مثال، جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، پہلے 2 قانون انہوں نے سکریپ کیے۔ پہلا قانون کہ ای وی ایم کو ہٹایا جائے۔ ای وی ایم چونکہ ایک فری اور فیئر الیکشن کی طرف سے ہماری حکومت کا ایک بڑا میجر انیشیٹو تھا، اس کو سبوٹاج کیا گیا، اس قانون کو ہٹایا گیا۔ یہ تو ہوئی الیکشن کو مسلسل اسی طرح سے دھاندلی زدہ کرنے کے لیے وہ سکریپ کی گئی، یہ اعزاز ان کو جاتا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو۔ پھر دوسرا جو لا سکریپ کیا، یہ پہلی لیجسلیشنز ہیں ان کی، اور وہ تھی نیب کے قانون میں تبدیلی۔ کس طرح سے پروٹیکٹ کیا انہوں نے اپنے لوگوں کو، کس طرح سے انہوں نے ایسے اس کو تراشا کہ جس سے کہ کرپشن نہ رہے، جس سے کہ جو لوگ کرپشن کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کرپشن کو اس لا کی وجہ سے اس کو میں تبدیلیاں کی گئیں۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کس نیت سے کام کرتے ہیں اور کن لوگوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں۔ آپ نے وہ قوانین اپنے لیے بنائے، آپ کے لیڈرز تھے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ پہ کرپشن کے سیریس چارجز تھے، جو کہ انہوں نے اب ایک دوسرے پہ بنائے تھے، ہم نے نہیں بنائے تھے، انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے۔ اور جب بات آئی اقتدار کی، اس میں یہ دونوں شامل ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ پہلے ایک دوسرے کی جو بھی باتیں کرتے تھے وہ تو جو کرتے تھے، آج بھائی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، بہن کون ہے بھائی؟ نہیں، ہم پارٹی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں۔ جی پلیز پلیز پلیز۔ اچھا جی، نہیں دیکھیں چیئرمین صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، اور کسی ایک خاص طبقے کو جو کہ اشرافیہ ہے، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلے، ان کے مستقبل سے کھیلے، ان کی خوشحالی سے کھیلے، ان کی جانوں سے کھیلے، ان کی پراپرٹی سے کھیلے۔ یہ حق ان کو کوئی چیز کسی بھی صورت میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اگر یہ حق دے دیا جائے جو کہ انہوں نے خود اس وقت چھینا ہوا ہے، تو معاشرہ کیوس اور انارکی کی طرف جاتا ہے۔ اب جو ادارہ ذمہ دار ہوتا ہے الیکشن کرانے کا، وہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس کا جو آرٹیکل 224 کے تحت، اور اگر آپ چیف الیکشن کمشنر کا حلف پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ انشور کریں فری اینڈ فیئر الیکشنز کو۔ لیکن جب الیکشن کمیشن ہی پارٹیزن ہو جائے، جب الیکشن کمیشن ہی ایک فریق بن جائے، تو پھر وہ وہی فیصلے کرے گا جس میں کہ اس نے ہماری پارٹی کا انتخابی نشان ہم سے واپس لیا، ہماری جتنی بھی پٹیشنز تھیں، کتنی مشکلات ہمارے لیے کریٹ کی گئیں، آج تک ہو رہی ہیں۔ یہ ایسا بائسڈ، اتنا کمپرومائزڈ الیکشن کمیشن ہم نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا تھا۔ الیکشنز لیٹ کرائے، کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا گیا،
یہ آئینی ذمہ داری تھی کہ جب اسمبلیاں ڈیسالو ہو جاتی ہیں تو آپ کو 60 دن یا 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہوتے ہیں. وہ بھی الیکشن کمیشن نے کیا, اور وہاں سے ایک چین آف ایونٹس ہوا جس میں کہ الیکشن کمیشن نے, اس سے پہلے الیکشن ایکٹ میں بھی تبدیلیاں کی گئیں اور اس قسم کے قوانین ڈالے گئے. تو جب الیکشن ہو گیا اور باوجود تمام تر مشکلات کھڑے کرنے کے, لوگوں کو اٹھائے جانا, الیکٹورل سمبل نہیں دینا, مسحقہ خیز قسم کے انتخابی نشان دینا, اس کے باوجود پاکستانی عوام نے جمہوریت کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو نبھایا اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا. لیکن چونکہ مقصد تو روکنا تھا پی ٹی آئی کا, سارے حربے ناکام ہو گئے, لیڈر کو بھی جیل میں ڈال دیا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ چاہے وہ الیکشن ٹریبیونل بنے, اس میں بائس نظر آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, چاہے جتنی عذرداریاں تھیں, جتنے بھی مسائل تھے, اس میں مین آئٹم یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی طریقے سے کوئی ریلیف نہیں دینی ہے. اس کے علاوہ جو ایک مثال آپ کو بھی دے دیتے ہیں کہ ثانیہ نشتر کی بھی بات ہوئی, اس نے سپٹمبر میں استعفیٰ دیا ہوا ہے, سپٹمبر 18 کو استعفیٰ دیا ہوا ہے, وہ آج تک منظور نہیں ہوا. خیبر پختونخوا سے تھیں وہ ہماری سینیٹر قاسم, ان کا پورا نام میں معذرت چاہتا ہوں, رونجو, قاسم رونجو, انہوں نے ایک ہفتہ پہلے کے 10 مہینہ پہلے استعفیٰ دیا, وہ منظور بھی ہو گیا. ان کا سندھ سے تعلق تھا, بلوچستان سے تعلق تھا, بلوچستان سے تعلق تھا, وہ فوراً سیٹ بھی ویکیٹ ہو گئی اور نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. لیکن خیبر پختونخوا کو, وہ چونکہ خیبر پختونخوا سے تھیں, ان کو ریلیف نہیں دینا, کیونکہ آلریڈی یہ کتنی افسوس کی بات ہے. مجھے لا منسٹر صاحب بتائیں کہ وہ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے ایک ہاؤس آف فیڈریشن جس میں کہ ایک صوبے کو ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ اس کے سینٹ کے الیکشنز ہوں اور اس کے نمائندے سینٹ میں آئیں, تو خیبر پختونخوا کے عوام کیا سوچیں گے کہ یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے یا یہ کچھ اور ہے؟ تو اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی تو پھر اس سے بڑی مشکلات بڑھتی ہیں اور سوسائٹی تقسیم ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو نماز کا بھی ٹائم ہے, اگر آپ عصر کا نماز بھی نکل رہے, کافی جی نماز کا بھی ٹائم ہے, جی جی, اور باقی ممبران نے بھی بات کرنی ہے بڑی, نہیں تھوڑا سا نہیں دیکھیں چیئرمین صاحب, جو بات ہوئی ہے ہماری وہی کہ اس میں آپ نے کہا 45 منٹ 1 گھنٹہ بات کریں, یہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں؟ یہ مذاکن تھی وہ سر, اس طرح کی اس پہ مذاکن باتیں نہیں ہوتی ہیں. میں امپورٹنٹ ایشوز ریز کر رہا ہوں کہ دیکھیں سر, بات یہ ہوتی ہے کہ جب الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہو تو غیر نمائندہ لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی وہ مورل حیثیت نہیں ہوتی, ان کے پاس وہ اخلاقی جواز نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کر سکیں. وہ ایسے قوانین بنائیں گے جس سے کہ عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ صرف اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے قوانین کریں گے. اس میں جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ جو لاز پاس ہوئے جس میں کہ پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ کو لے لیں, 26ویں ترمیم کو لے لیں, پھر پیکا کے لاز کو دیکھ لیں, یعنی یہ قوانین بنیادی طور پہ عوام کے لیے نہیں ہے. یہ حکومت کو وہ غیر آئینی پاورز دینا جس کو کہ آئین کا لبادہ دے دیا جاتا ہے, اور ہم اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. تو جو بھی جڑ ہے اس سارے مسائل کی وہ یہ ہے کہ اس ملک میں کبھی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے. جس دن آپ ہمارے ہمسائے ملکوں کو دیکھ لیں, ادھر کبھی بھی یہ اس قسم کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی ہے, ہم سے 4 گنا تعداد میں زیادہ ہیں, وہ ہم سے بہت بڑا علاقہ ہے, ہر قسم کا مذہب, ہر قسم کی قومیتیں وہاں پہ ہیں. کیوں نہیں ہوا؟ کیوں وہ ترقی کر رہے ہیں؟ کیوں ہم آج زوال پذیر ہیں؟ کیوں ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟
اگر آپ دیکھیں آج کا اخبار، یہ میری بات نہیں ہے، نیب کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ کا بیان ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان سے 25,000 لوگ فلائٹ آف کیپٹل، 25,000 لوگ دوسرے ملکوں میں شہریت لینے کے لیے یہاں سے چلے گئے ہیں، باہر اور انویسٹمنٹ. اب 25,000 اگر $1,00,000 بھی، بیکاز نیشنلٹی آپ کو کوئی یہ $1,00,000 میں نہیں ملتی ہے، لیکن $1,00,000 بھی لگا لیں تو یہ $40 ارب بنتے ہیں جناب چیئرمین، جو ملک چھوڑ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ برین ڈرین بھی ہوا ہے. اس میں یہی انہی کے خطاب سے، انہی سے یہ میں وہ کرتا ہوں کہ جب یہ ملک لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اگر یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں تو کیوں لوگ جا رہے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ نیشنلٹیز لینے کے لیے باہر جا رہے ہیں. پھر ایک اور جو حقیقی پاکستان ہے غربا کا، ان نوجوانوں کا جو اس ملک میں اپنے مستقبل نہیں دیکھ رہے، وہ بیچارے کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں. یہ کون اپنے ملک کو چھوڑنا چاہے گا چیئرمین صاحب؟ جب اس کو ساری چیزیں میسر ہوں، وہ کیوں نہیں؟ اور چیزیں کیا میسر ہوں؟ یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی، ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ، فریڈم آف سپیچ، شبلی فراز اظہار خیال، امپلیمنٹیشن آف کانٹریکٹس، پراپرٹی رائٹ.